رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. سب سے پہلے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. یہ مقدس مہینہ ہمیں اپنے رب سے قریب ہونے، اپنی عبادات میں خلوص پیدا کرنے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے. دعا ہے کہ یہ مبارک مہینہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے خوشیوں، سلامتی اور کامیابیوں کا پیغام لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی عبادات کو، ہماری اس ماہ کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے. آمین ثم آمین. آئیے آج کے سحور سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ کی جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کا جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ میں چونکہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور پہلا دن ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سب مسلمان قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت شروع کرتے ہیں اور قرآن پاک کو جو ہے وہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ جتنی بھی جس کو بھی توفیق ملتی ہے وہ قرآن پاک کو کا ایک دور یا دو دور مکمل کرتا ہے. تو آج ہم جو ہے قرآن مجید کے پہلے سپارے کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کریں گے. اور یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں حاضر رہتے ہیں اور وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری دن اور راتیں ایسی ہی گزریں جو کہ اللہ تعالیٰ جن کو عبادت میں لکھ لے، اور ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی ہو. قرآن مجید کا پہلا سپارہ جو ہے وہ الف لام میم کہلاتا ہے، اور اس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے جو ہیں وہ 141 ورس تک اس کا حصہ شامل ہوتا ہے. آج ہم تھوڑی سی بات سورہ الفاتحہ کے بارے میں کریں گے اور سورۃ البقرہ کے آغاز کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے. سورہ الفاتحہ کو جو ہے وہ قرآن کا مختصر نشان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام قرآن کی تعلیمات کا ایک آسان اور مختصر سا خلاصہ ہے. یہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں اللہ کی تعریف، عبادت اور انسانی دعا کا اظہار ہے. سورہ الفاتحہ کا جو ہے وہ اہم اس میں نکات کیا ہیں، اس میں اہم پوائنٹس کیا ہیں وہ ہم بتاتے ہیں ابھی. کہ پہلی 2 آیات میں تعریف اور شکر گزاری ہے. الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام حمد جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور پروردگار ہے، اور رحمان اور رحیم ہونے کی صفات اللہ کے عظیم فضل اور رحمت کو ظاہر کرتی ہیں. آیت نمبر 3 میں جو ہے وہ قیامت کا ذکر ہے، یعنی کہ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے ہمارا رب. اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک دن سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. آیت نمبر 4 سے 7 میں عبادت اور دعا ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی صرف ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. یعنی کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی کا یہ حق ہے کہ ہم مدد طلب کرنے کے وقت صرف اسی سے مدد چاہیں، اسی سے جو ہے وہ اپنی دعائیں مانگیں اور مناجات رکھیں،
اسی کے سامنے اپنی ساری حاجتیں جو ہیں وہ رکھیں، کیونکہ وہی اس قابل ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم مدد چاہتے ہوئے اللہ سے جو ہے وہ ہدایت اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ سے دعا کی ہم ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو بھٹک گئے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلائے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور سورہ الفاتحہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین دعا ہے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ کا اور ہم سے جس میں تعلق کا پتہ چلتا ہے، اور اس تعلق کا اظہار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں، اور وہی ہمارا رب ہے، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن کی ہدایت اور انسانی مزاج کے مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ سورہ ایمان اور عمل کی ضرورت کو واضح کرتی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں تقویٰ ہے، وہی اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اور اس میں 3 قسم کی جو آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 3 سے 20 تک جو ہے وہ اس میں 3 قسم کے انسانوں کے متعلق بتایا گیا ہے۔ نمبر 1 مومنین، یعنی جو اللہ پر یعنی غیب پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں۔ اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ مومنین کہلاتے ہیں جو کہ ایمان والے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ کافرین ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، ان کا دل اور سمجھنے کی صلاحیت بند ہو گئی ہے، یعنی حق ان کے سامنے آ گیا ہے اور واضح ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو منافقین کہا گیا ہے، سورہ البقرہ نے ان کو منافقین کہا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں ایمان دکھاتے ہیں لیکن اندر سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کی یہ نشانیاں ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ظاہر میں ایمان رکھتے ہیں، مطلب وہ ایمان والے لوگوں کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ظاہر میں وہ خود ہی بیوقوف ہیں اور اندر سے گمراہ ہیں، کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ ابھی تک کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ فتنہ اور فساد کو پسند بھی کرتے ہیں اور اسے پھیلاتے بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو مومنین ہیں وہ خود بھی ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی حق کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کرنے کا پیغام دیتے رہتے ہیں، خود بھی نیکیوں کے راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکیوں کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں جو ہے سورۃ العصر میں بھی آتا ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کہ جو حق پہ قائم رہتے ہوئے حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر پہ قائم رہتے ہوئے صبر کی نصیحت کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام لوگ جو ہیں وہ کافرین اور منافقین کی لسٹ میں شامل ہیں، صرف مومنین ہی ہیں جو کامیاب ہوئے۔ اور کامیاب ہونے کے بارے میں جو ہے وہ قرآن یہ بھی کہتا ہے قد افلح من تزکا، یعنی
کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا اور اس کوشش میں لگا رہا۔ آیت نمبر 21 سے 29 میں اللہ کی عظمت اور قرآن کا تذکرہ ہے۔ اللہ انسانوں سے کہتا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ قرآن کی سچائی اور اللہ کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 30 سے 39 تک جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اللہ نے انسانوں کو اپنی زمین کا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوتا ہے جو انسانوں کی زندگی کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل اور ان کے اعمال کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمت اور ان کے جو ہیں وہ مثالیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کس کس طریقے سے رحمت کی اور ان کا اللہ کی ہدایت سے منحرف ہونا اور پھر اللہ کے عذاب کا سامنا ہونا، اس بارے میں بیان ہے۔ سورہ الفاتحہ، یہ سورت ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ بعض مستند روایات کے مطابق یہ مدینہ میں دوبارہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 7 آیات ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کے جملہ مضامین کا خلاصہ ہے، اس لیے احادیث میں اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام مذکور ہیں، مثلاً فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، الحمد، ام القرآن، السبع المثانی، الشفاء۔ پہلے سپارے میں جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا جو ہے وہ آغاز ہے اور اس کی 141 آیات جو ہیں وہ پہلے سپارے میں ہیں، اس لیے یہ سورت مدنی دور کے پہلے اور دوسرے سال میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 287 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ وحی اور الہام اور آخرت پر ایمان جیسے بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ سورہ فاتحہ میں انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ سورہ البقرہ میں انعام یافتہ گروہ کا ذکر کرنے کے بعد مغضوب علیہم کے گروہ کے بد عقائد، بد اعمال اور فسق و فجور کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہ سورت ایک حیرت انگیز معجزہ ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے لے کر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تک مختلف انبیاء کے واقعات پیش فرمائے ہیں اور قیامت تک کے لیے اسلام کو جو خطرات درپیش ہیں ان کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے بعد مختلف عظیم مذاہب کے رسولوں کا ذکر موجود ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا شریعت مکمل نازل ہو گئی ہے اور کوئی پہلو بھی اسلامی شریعت کا ایسا نظر نہیں آتا جو باقی رہ گیا ہو۔ اگرچہ بعد کی صورتوں میں کچھ اور پہلو بھی ملتے ہیں، مگر اپنی ذات میں یہ صورت ہر مضمون پر حاوی نظر آتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی کا حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا چوٹی کا حصہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی سب آیات کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازی شان ہے کہ آپ کو یہ صورت عطا فرمائی گئی۔ اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل پر بھی مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان دعاؤں کا خصوصیت سے ذکر ہے جو بیت اللہ کی تعمیر نو کے وقت انہوں نے کیں۔ اسی صورت میں اس میثاق کا بھی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا اور جسے انہوں نے اپنی بدقسمتی سے توڑ دیا، اور پھر یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس سورت کے آخر پر ایک ایسی آیت ہے جس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی دعاؤں کا خلاصہ بھی
اس میں آ گیا ہے اور گویا دعاؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خزانوں کو سمیٹنے والا بنائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے ہوں، اور اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کریں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔